دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، اور جس نے حق عاشقی کا ادا کر دیا ایسے غازی کی جرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثناء اور اس کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک جس مقصد کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ اس مقصد کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور خصوصاً جن مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کے اصال ثواب کے لیے یہاں ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے حضور دعا کرتے اپنے محبوب نبی کے صدقے سے مرحومہ کے اگر ان کے ذمہ کوئی صغائر اور کبائر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرات گرامی، یہاں جو ہم آئے ہیں ایک مقصد ہوتا ہے، یہاں جو آنے کا ایک مقصد ہے، کھانا کھانا یہاں آ کر یہ مقصد نہیں، مقصد کچھ اور ہے۔ پہلی بات تو یہاں جو ہم اکٹھے ہو کر دعا کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے جو 40 مسلمان جہاں اکٹھے ہو کر اکٹھے ہوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ان 40 بندوں میں سے ایک بندہ لازمی، حضور فرماتے ہیں ایسا ہوتا ہے جس کی دعا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے، دوسرا جو مقصد یہ ہے کہ جو ہماری جانے والی مرحومہ مغفورہ ہمیں چھوڑ کر، اس دار فنا کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف جو انتقال فرما چکی ہیں، ان کا جانا ہمارے لیے یہ سبق ہے، عبرت کا سبق ہے، یعنی آخرت کی فکر کا سامان ہے کہ جس طرح وہ چلی گئی ہیں ہم بھی اکٹھے ہو کر اس بات کو سوچیں، اس بات پہ غور کریں کہ جس طرح وہ آج گئی ہے ہم یہاں اکٹھے ہیں، وہ وقت دور نہیں کہ ہم بھی چھوڑیں گے اور پیچھے مسلمان ہمارے لیے بھی دعا کریں گے۔ اس لیے کہ ہم بھی اس چیز کا فکر کریں، آخرت کا فکر کریں اور اس گھر کی ہم تیاری کریں، بس اور کوئی مقصد نہیں ہے اس چیز کا یہاں بیٹھنا۔ اور حضرات، میں نے جو آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی لا ریب کتاب، جس کے اندر کوئی شک نہیں، جس کے اندر کوئی شک کی گنجائش تک بھی نہیں، اس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی نہیں مگر ایک دھوکے کا سامان ہے، ایک دھوکے کا نام دنیا کی زندگی ہے۔ دھوکا کیوں؟ حالانکہ اس دنیا کے اندر تو یہاں زندگی گزارنے والے داتا علی جویری بنے ہیں، حضور مہر علی شاہ بنے ہیں اسی دنیا کے اندر رہ کر، اسی دنیا کے اندر خواجہ معین الدین چشتی جیسے اللہ کے ولی اس دنیا سے گزرے ہیں۔ پھر یہ دنیا کی زندگی دھوکا اللہ نے کیوں فرمایا ہے؟ پھر قرآن کے اندر مزید فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ دنیا کی زندگی، انسان بے شک اس دنیا کے اندر گھاٹے کے اندر ہے۔ فرمایا پھر کون ہے جو اس دنیا کے اندر کامیاب ہے؟ اللہ اس بات کا اصول ہمیں بتایا جائے، اس بات کی طرف ہمیں توجہ دلائی جائے کہ پھر کیا ہے، کہ ہمیں پیدا کیوں کیا تو نے اس کائنات کے اندر؟ اگر دھوکہ ہے، اگر نقصان ہے تو اللہ تو نے ہمیں اس کائنات کے اندر بھیجا کیوں ہے؟ پیدا کرنے کا پھر مقصد کیا ہے؟ تو آواز رب العالمین کی طرف سے آتی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میں رب کی عبادت کرو، رب کی عبادت کرو۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، بے شک انسان نقصان کے اندر ہے۔ اللہ نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اگر کامیابی چاہتے ہو، نفع مند ہونا چاہتے ہو تو اس کے اندر اللہ نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک کام کیے، اللہ فرماتے ہیں یہ کامیاب ہیں۔ اور دنیا کی زندگی جو مفسرین نے فرمایا نا کہ دھوکہ ہے، اس کا کیا ہے، کیوں دھوکہ ہے؟ مفسرین نے اس کی شرح کے اندر فرمایا ہے کہ دھوکہ ان کے لیے ہے جو اس دنیا کے اندر آئے اور اس دنیا کو اپنا مقصد سمجھ لیا۔
یعنی دنیا کے اندر آئے اور یہ سمجھ لیا کہ اللہ نے اس دنیا کو ہی حاصل کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، اس دنیا کی خاطر ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو یہ مقصد سمجھ لیا کہ اللہ نے اس دنیا کی خاطر ہی ہمیں پیدا کیا ہے، وہ دنیا کی زندگی ان کے لیے دھوکے کا سامان ہوگی۔ یہ دنیا کی زندگی ان کے لیے دھوکہ ہوگی کہ دنیا کے اندر رہ کر صرف دنیا کی تیاری کی، دنیا کے اندر رہ کر اس دنیا کو ہی کمایا، ان کے لیے دھوکہ ہے۔ لیکن ان کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے انعام ہے، ان کے لیے اقرار ہے، ان کے لیے اللہ کی رحمت کا مرکز بن جاتے ہیں کہ جن کی زندگی اللہ اللہ کرتے گزرتی ہے۔ جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہوئے اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں، ان کے لیے زندگی کامیاب ہے۔ میں دو باتیں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ، 11 بجے دعا ہوگی، فکس اس پہ چھوڑ دیا جائے گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، 2 روایتیں آپ نے لکھی، وہی روایتیں میں نے بیان کرنی ہیں۔ 2 روایتیں امام جلال الدین سیوطی نے لکھی ہیں۔ ایک یہ لکھا ہے کہ بغداد شریف کے اندر، دیکھیں مسلمانوں، ہمارا مقصد یہ تھا، ہمیں یہاں بھیجا اس لیے گیا تھا کہ اس گھر کی تیاری کریں، اس گھر کے اندر رہ کر اسی گھر کو تیار کرنا ہمارا زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ یہ مکان ہماری مقصد کے لیے نہیں ہے، ہماری دنیا کی ضروریات کے لیے ہے۔ یہ ہمارے کپڑے جو ہم نے پہنے ہوئے ہیں، یہ ہماری زندگی کی ضروریات میں ہے، مقصد حیات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کی زندگیاں پڑھو، حکمرانوں کی، خصوصاً حکمرانوں کی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیسی زندگیاں بسر کی ہیں۔ وقت نہیں ہے میں ادھر چلا جاؤں، لیکن میں فرما رہا ہوں، جو میں بات کہہ رہا ہوں، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا۔ جن لوگوں نے زندگی کے مقصد کو سمجھا، جن لوگوں نے سمجھ لیا کہ اللہ نے ہمیں یہاں کس لیے پیدا کیا، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں بغداد شریف کے اندر ایک نیک عورت رہتی تھی۔ اکثر آپ نے یہ سنا بھی ہوگا کہ امام جلال الدین فرماتے ہیں جب آپ بڑی ایک اللہ کی نیک بندی تھی، بڑی اللہ کے حضور عبادت گزار تھی، تہجد گزار تھی، بڑی نیک بندی تھی اللہ کی۔ جب ان کا وقت وصال قریب آیا، اسی دور کے اندر ایک بہت بڑا بندہ تھا جو کفن چور تھا، جو کفن چوری کیا کرتا تھا۔ تو آپ نے، وہ جو اللہ کی بندیاں ہیں، وہ جو اللہ کی ولیاں ہیں، انہوں نے اس بندے کو بلایا، اس کفن چور کو بلایا، اس کو بلا کر کہا کہ تو میرا کفن چوری نہ کرنا، کفن کے پیسے لے لے۔ چور تھا، ڈاکو تھا۔ جب اس کفن چور نے کہا کہ پیسے دے دو، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا کفن نہیں چوری کرنا، مائی صاحبہ کا وصال ہوا۔ جب وصال ہوا تو وصال فرمایا تو آپ کو قبر کے اندر دفن کر دیا گیا، لیکن چور ہے اپنی چوری سے باز نہ آیا، چور باز نہ آیا۔ اس نے جب رات ہوئی تو اس نے دل میں سوچا، یہ خیال نہ آیا کہ اللہ کی ولیاں ہیں، وہ چاہتی نہیں کہ میں بے پردہ ہو جاؤں، اس کو یہ خیال نہ آیا، بلکہ اس کے ذہن میں یہ ہے بڑا قیمتی کفن ہوگا، بڑا قیمتی قسم کا کفن ہوگا، یہ بھی پیسے میں نے لے لیے ہیں، کفن بھی بیچوں گا، یہ بھی پیسے لوں گا اور میں عیاشی کروں گا۔ مسلمانوں، جب روایات کے اندر آتا ہے، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جب اس نے رات ہوئی تو قبر کھودی، تو قبر کھودنے لگا، قبر کھودی تو جب کفن پہ ہاتھ ڈالا تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں آگے سے اس بڑھیا نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، اس اللہ کی ولیہ نے ہاتھ پکڑ لیا۔ اگر اسی بات پہ باتیں کی جائے تو لمبی ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ مر گئے ہیں، لیکن مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ انہیں دائمی زندگی عطا فرماتا ہے۔ قرآن کے اندر بے شمار آیات مقدسات ہیں، لمبا وقت نہیں ہے کہ ان پہ بات کی جائے، لیکن ان اللہ کے ولیہ نے ہاتھ تھام لیے۔ جب ہاتھ اس کو تھام لیا تو آپ اللہ کی ولیہ نے آگے سے کہا، کیا عجیب بات ہے کہ ایک جنتی ہو کر جنتی کے کفن کو چرا رہا ہے، ایک جنتی ہو کر جنتی کے کفن کو چرا رہا ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اس چور نے آگے سے کہا، ارے آپ تو جنتی ہیں، آپ تو نیک ہیں، آپ کی نیکی کے بارے میں شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن بتائیں میں کیسے جنتی ہو گیا، میں کیسے جنتی ہوں؟ تو اس بڑھیا نے آگے سے کہا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جو تو تو جنتی ہے، لیکن ہے بڑھیا، میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے
جو تیرا جنازہ بھی پڑے گا میں اسے بھی جنت عطا کروں گا۔ یہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ والوں کے جنازے پڑھا کرو، اللہ والوں کے ساتھ محبت رکھا کرو۔ بے شمار ایسی روایات ہیں، امام بہت سارے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اس کے علاوہ بے شمار روایات ہیں کہ جو اللہ والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ محبت کرنے والوں کو بھی بہت بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ بات آگے میں مختصر، آپ کا دھوبی تھا، جب اس کا وصال ہوا تو فرشتوں نے سوال کیا کہ من ربو کا، اس دھوبی نے آگے سے کہا میں اللہ کے ولی کا ایک دھوبی ہوں، میں اللہ والے کے کپڑے دھونے والا ہوں، میں حضور غوث پاک کے کپڑے دھونے والا ہوں۔ انہوں نے تینوں سوال فرشتوں نے کیے تو آگے سے انہوں نے ایک ہی جواب دیا، میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ یہ باتیں کیسے معلوم ہوتی ہیں؟ یہ بڑا لمبا ایک پورا مضمون ہے، ہر بات پہ کیجئے بات تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن جب سوال کیا کہ میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں، فرشتے جا کر اللہ کے حضور سوال کرتے ہیں کہ رب العالمین یہ تو آج جواب ہی کچھ عجیب دے رہا ہے، ہم تو من ربو کا پوچھ رہے ہیں، جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آگے سے جواب دیا جاتا کہ اللہ ربی، لیکن یہ کیا بات ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ اسے بخش دو، اسے جنت کے اندر جانے کا حکم دے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے بندے کا غلام ہے، اس غلامی کی وجہ سے میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ تو حضرات حضور غوث پاک فرمایا، اور یہ ہے اللہ والوں کی نسبت۔ اور اگلی روایت جو ہم اصال ثواب کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اصال ثواب کے لیے دیکھیں دعا بات ہو رہی تھی، دعا کرنا اللہ کی کلام پڑھ کے، دعا کرنا جو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر آیات ہیں، اس کے علاوہ مختلف صورتیں ہیں، پڑھ کر دعا کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ میں آخری بات یہی بات امام جلال الدین سیوطی نے اس بات کو بھی شرح صدور کے اندر بھی نقل کیا اور خصائص کبریٰ کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ ہیں، جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، جب سفر لمبا ہوا تو سفر کے اندر تھکے تو ایک قبرستان کے پاس بیٹھ گئے۔ قبرستان کے پاس جب بیٹھے تو ان بزرگوں کو نیند آ گئی۔ یہ روایت سنیں، امام جلال الدین سیوطی کوئی عام بندہ نہیں ہے، وہ اتنا عظیم بندہ ہے، اتنا بڑا محدث کا نام امام جلال الدین سیوطی ہے، جن کو جاگتے ہوئے بھی میرے آقا کی زیارتیں ہوئی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بزرگ جا رہے ہیں سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے، قبرستان کے پاس بیٹھے تو بزرگ فرماتے مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا۔ جب میں سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سارے مردے قبروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں، سارے مردے قبروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں اور آپس میں کوئی چیزیں تقسیم کر رہے ہیں، تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں نے یہ سوچا کہ شاید قیامت قائم ہو چکی ہے، خواب دے رہے سوچ رہے ہیں کہ قیامت قائم ہو چکی ہے۔ جب ان بزرگوں نے پوچھا کہ بتاؤ قیامت قائم ہو چکی ہے، کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے، تو ان مردوں نے آگے سے جواب دیا 1 سال گزر چکا ہے، 1 سال گزر چکا ہے، یہاں سے ایک بندہ گزرا تھا قبرستان سے اور اس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس نے ہمیں احسان کر دیا تھا، اس کا ثواب ہمیں پہنچا دیا تھا۔ وہ 1 سال ہو چکا ہے، سورہ اخلاص کا ثواب ہم آپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص اگر پڑھی جائے تو اس کا اتنا ثواب ہے، تو ہم اگر قرآن پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ بے شمار فضائل ہے، بسم اللہ کے بارے میں اتنا فضیلت ہے، بسم اللہ کی اگر بسم اللہ بندہ پڑھ کر بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت اتنی جوش میں آتی ہے، اللہ کی ذات اتنی خوش ہوتی ہے کہ یہ بندہ اگر دنیا میں رہ کر ہمیں رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے تو ہماری صفت کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ جب ہم احسان کرتے ہیں تو اللہ بسم اللہ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اس مردے کو بخش دیتا ہے۔ تو حضرات یہی مقصد ہے کہ ہم پہلے بات ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، اس قبر کی فکر کریں جو سب سے مشکل منزل ہے، اور اس کے بعد جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم اہل ایمان مسلمان یہاں اکٹھے ہو کر اپنی جانے والی مرحومہ مغفورہ کے احسان ثواب کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کے درجات کو بلند فرمائے، اگر ان کے ذمہ کچھ صغائر اور کبائر میں سے باقی ہے تو اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ